اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ان اللہ الحمد وبرکاتہ۔ للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الى آخر الآیہ۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آج اللہ کے فضل اور اس کے توفیق سے ایک نئے باب کی ابتدا ہم لوگ کریں گے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، باب قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کے اس قول کے سلسلے میں باب وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي۔ یہ آیت کریمہ ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے اوپر اس باب کو قائم کیا ہے۔ یہ باب بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ الفاظ میں ادب کے اوپر دلالت کرتا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے شیخ الاسلام نے اس باب کو قائم کیا ہے کہ الفاظ کے اندر ادب کو ملحوظ رکھنا یہ انسان کے کمال توحید میں سے ہے، اور اسی طریقے سے الفاظ کے اندر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملی ہو، ان تمام نعمتوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی جانب کرے اور اس کا شکریہ ادا کرے کہ تمام نعمتیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہیں۔ تو ایک بندے مومن کا، ایک موحد انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مالدار ہے مثال کے طور پر، تو وہ کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نہ ہوتا تو یہ مالداری ہمیں نہ ملتی، کیونکہ فضل، تمام طرح کے جو فضل ہیں ان کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اور اگر کوئی انسان صحت مند ہے، اللہ نے اس کو صحت کی دولت سے نوازا ہے، تو وہ آدمی یہ کہے کہ اگر اللہ رب العالمین کا فضل نہ ہوتا تو میں صحت مند نہ ہوتا۔ اب آپ کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے صحت کا کیا راز ہے، تو کہتا ہے ارے صحت میری اس وجہ سے اچھی ہے کہ ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، صبح اٹھ کے بھاگتے ہیں، صبح اٹھ کے دوڑتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، کھانے میں پرہیز کرتے ہیں، ڈائٹ کرتے ہیں، شکر نہیں کھاتے ہیں، چینی نہیں کھاتے ہیں، مسالہ نہیں کھاتے ہیں، تیل نہیں کھاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں وہ بتانا شروع کرے گا۔ ان تمام باتوں میں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادب کا تقاضا نہیں ہے۔ ایک موحد سے پوچھا جائے کہ اگر آپ کی صحت اچھی ہے ماشاءاللہ، کیا راز ہے؟ اللہ کا فضل ہے، رب العالمین کا احسان ہے۔
اس کے بعد کہے کہ ہم اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، کم کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بھاگتے دوڑتے ہیں، جو کچھ وہ کرتا ہو صحت کو بنائے رکھنے کے لیے، ہے نا، اس کا وہ ذکر کرے، لیکن نعمت کی نسبت وہ اپنی جانب نہ کرے کہ یہ ہم ایسا کرتے ہیں اس وجہ سے ایسا ہے، بہت مالدار ہے، ارے دن رات محنت کرتے ہیں بھائی، تب جا کر کے یہ پیسہ حاصل ہوا ہے، بہت سر پھوڑتے ہیں، بہت مغز ماری کرنا پڑتا ہے، صبح سے لے کے شام تک فون پہ بیٹھا رہنا پڑتا ہے، اس سے بات کرو، اس کو ڈیل کرو، اس کو ڈیل کرو، کسی سے پوچھیے اگر تو وہ یہ سنائے گا آپ کو، کبھی نہیں کہے گا کہ اللہ کا فضل ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین سے ادب کے منافی ہے کہ ایک بندہ جس کو وہ نعمت حاصل ہوئی ہے اور ملی ہے، وہ نعمت کی نسبت کس کے جانب کرے؟ اپنے جانب کرے، یا اللہ رب العالمین کے جانب نہ کر کے کسی اور کے جانب کرے، بزنس کے جانب کرے، دکانداری کے جانب کرے۔ یہ سب کے سب کمال توحید کے منافی ہے کہ آدمی نعمت کی نسبت اپنی طاقت کی طرف کرے، اپنی قوت کی طرف کرے، اپنی عقل مندی کی طرف کرے، اپنی ڈگری کی طرف کرے، اپنی پڑھائی لکھائی کی طرف کرے، اور یہ کہے کہ یہ نعمت جو ہمیں حاصل ہوئی ہے، ہم کو خاندانی نعمت ملی ہے، ہمارے باپ دادا بہت رئیس تھے، ان لوگوں سے یہ نعمت ملی ہے، ایسا کہنے والا آدمی وہ اپنے توحید میں کمزور ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ ادب میں بھی وہ کمزور ہے، اور انجام کار یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آدمی کی نعمت اللہ رب العالمین اس سے چھین لے، اللہ تعالیٰ اس سے چھین لے وہ نعمت، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف نعمت کی نسبت نہیں کر رہا ہے، اس کی نعمت ضائع بھی ہو سکتی ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر وہ نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہ کرے اور نعمتوں کی نسبت اگر اللہ رب العالمین کی طرف نہ کرے، تو ابھی دلائل میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ تو اس باب کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عظیم معاملے کو ثابت کرنے کے لیے قائم کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین کی اس قول کے سلسلے میں بیان، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، کہ ہم اگر کسی انسان کو کچھ رحمت عطا کرتے ہیں اپنے جانب سے، مصیبت کے نازل ہونے کے بعد، کسی پریشانی کے بعد جو اس کو لاحق ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اس کے حقدار تھے، یہ نعمت جو مجھے ملی ہے اس کے ہم حقدار تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دے کے میرے اوپر کوئی مہربانی نہیں کی ہے، بلکہ ہم حقدار تھے، ہم کو اپنا حق دیا ہے، ہم کو اپنا حق دیا ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کبھی بھی خیر کی دعا کرنے سے تھکتا نہیں ہے، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، لیکن اگر کبھی اس کو برائی پہنچ جائے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، مایوس ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین سے اپنی امیدیں منقطع کر لیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَى، کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اور اگر ہم اللہ کے سامنے لوٹائے بھی گئے تو اللہ رب العالمین ہم کو جنت عطا کر دے گا۔ یعنی دنیا میں یہ نعمت مل رہی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آیت کریمہ لا یسأم الانسان، لا یسأم الانسان، اس میں انسان سے مراد یہاں پہ کافر ہیں۔ انسان سے مراد سارے کے سارے انسان نہیں ہیں، بلکہ انسانوں میں وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ اللہ رب العالمین سے خیر مانگنے سے کبھی تھکتے نہیں ہیں، خیر کا سوال کرتے ہیں، خیر طلب کرتے ہیں، لیکن کبھی ان کو مصیبت پہنچ جائے، کبھی دکھ آ جائے ان کے مال میں، ان کے اہل میں، ان کے کاروبار میں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس مصیبت کو اب ان سے دور نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر ہم تم سے مصیبت کو دور کرنا چاہے
تو دنیا کی کون طاقت روک لے گی کہ اللہ رب العالمین کسی سے مصیبت کو دور کرے، ہے نا؟ اور اگر ہم مصیبت کو اس سے دور کر دیں اور اس کے مال، اس کے اہل، اس کے معیشت کو درست کر دیں، اس کو عافیت عطا کر دیں، اس کو اولاد سے نواز دیں یا اس کو مال دے دیں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق تھا، میں اس کا مستحق تھا۔ یعنی وہ یہ کافر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے علم سے میرے اندر یہ چیز دیکھا ہے کہ میں اس نعمت کا مستحق ہوں، تو مجھے اس نے یہ نعمت دیا ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ تو میری بزرگی ہے والعیاذ باللہ کہ اللہ رب العالمین نے میرا خیال رکھا اور اس نے ہم کو نعمت سے نوازا۔ اللہ رب العالمین کی رضا کا، اس کی رضامندی کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے، وہ نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرتا بلکہ اتراتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی اس چھوٹ سے دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ یہی حال کافروں کا ہوتا ہے جی نعمتوں کے ساتھ۔ جب نعمتیں کافروں کو ملتی ہیں تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا نہیں کرتے، یہاں تک کہ وہ اتنے گرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی نسبت زبان سے بھی کبھی اللہ کی طرف نہیں کرتے، بلکہ اس کو اپنی جانب کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو اس نعمت کا مستحق تھا، مجھے میری مستحق ہونے کی وجہ سے یہ نعمت ملی ہے، میں اتنا شرف والا تھا، مقام والا تھا، اتنا میں تیز تھا، اتنا ہنرمند تھا، اس وجہ سے یہ نعمت اللہ رب العالمین نے ہم کو دیا ہے۔ اور اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے، یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو نعمت دے رہا ہے۔ یہ کافروں کی صفت ہے، اسی لیے کافر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وما اظن الساعة قائمہ، کہ اور میرا یہ گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی، کبھی نہیں ہوگی۔ یعنی تم یہ کہتے ہو کہ ہم لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اور اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہے، جیسے اس نے دنیا میں مجھ کو نعمت عطا کیا ہے آخرت میں بھی ہم کو نعمت دے دے گا۔ یہ کافر گمان کرتا ہے، اور اس کا یہ گمان صرف وہم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو شاہد یہ ہے کہ کفار کو جو نعمتیں ملتی ہیں ان نعمتوں کے اوپر وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے جی، اگرچہ لسان زبان سے ہی کیوں نہ ہو، نعمتوں میں پلتے بڑھتے ہیں، نعمتوں میں عیش کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے عیش کرتے ہیں اور اس کی نسبت اپنی جانب کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو اس کے بادشاہ ہیں، یہ ہمارا حق ہے، ہم اس کے مستحق تھے، اور وہ اس بات کو نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نعمت دے کے بھی نوازتا ہے جیسے اللہ رب العالمین بلا اور پریشانی دے کے نوازتا ہے۔ وہ اس بات سے غافل ہو جاتے ہیں کہ نعمتوں کا ملنا کہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ڈھیل تو نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین ڈھیل دے رہا ہے کہ میرے پاپ کا گھڑا پورے طور پہ بھر جائے اس کے بعد اللہ رب العالمین ہم کو پکڑے۔ تو جو آدمی مسلمانوں میں ایسا کرے کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں پلے بڑھے اور یہ کہے کہ یہ نعمت میری اپنی کمائی کی وجہ سے ہے، میری سلطنت کی وجہ سے ہے، میری بزرگی کی وجہ سے ہے، میرے حسب و نسب کی وجہ سے ہے، میری ڈگری کی وجہ سے ہے، میں نے اتنا محنت کیا ہے اس کی وجہ سے ہے، میری مہارت کی وجہ سے ہے اور میں اس کا مستحق تھا، تو وہ اس عمل میں کافروں کے مشابہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے ساتھ بے ادب ہے وہ آدمی، اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ نعمتوں میں دھوکہ کھانے والا آدمی ہے۔ نعمتوں میں نعمت ملنے کے بعد جو لوگ دھوکہ کھانے والے ہیں انہی میں وہ آدمی ہے۔ اور کفار کے صفتوں میں سے ایک صفت کہ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بے ادب ہوتے ہیں، سوء ادب اللہ رب العالمین کے ساتھ کرتے ہیں، وہ اس میں کفار کا شریک کار ہے۔ اب اتنی بات جان لینے کے بعد اب ایک سوال ہے جی آپ لوگوں سے، ذرا بتائیے، اس سے پہلے ایک باب ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، کیا پڑھے ہیں؟ یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، باب قول اللہ تعالی یعرفون نعمت اللہ ثم ينکرونها، وہ لوگ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو جانتے ہیں اس کے بعد اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 83 یاد آیا؟ ہاں، اس میں اور اس باب میں کیا فرق ہے؟ جی شیخ۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ باب شیخ الاسلام سے ریپیٹ ہو گیا ہے،
حالانکہ ایسا نہیں ہے، ریپیٹ نہیں ہوا ہے دوبارہ. انہوں نے یہ باب الگ ہے، وہ باب الگ ہے. وہاں نعمتوں کے شکریہ کی بات ہے، اور یہاں نعمتوں کی نسبت الفاظ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی طرف کرنے کی بات ہے. یعنی آپ کو نعمت ہے، کوئی آدمی پوچھا کہاں سے بھائی یہ مال، اللہ کی مہربانی ہے بھائی، اللہ نے عطا کیا ہے، اللہ نے دیا ہے، ہم اس کے مستحق نہیں تھے، اللہ نے اپنا فضل کر دیا میرے اوپر. کہاں سے بھائی نعمت؟ دن رات محنت کیا ہے، کاروبار کیا ہے، محنت کیا ہے، پسینہ بہایا ہے، تب جا کر کے اتنا پڑھائی کیے ہیں ہم، تب جا کر کے یہ نوکری. کہاں سے یہ نوکری ملی بھائی صاحب آپ کو؟ ماشاء اللہ بڑی اچھی نوکری مل گئی. کہاں بھائی محنت ہم کیے تھے تو نوکری ہم کو نہیں ملے گی تو آپ کو ملے گی. اس نے نوکری یہ نعمت ہے، اس نعمت کی نسبت اس کو چاہیے تھا کہ وہ اللہ کی طرف کرے، اس نے اپنی محنت کے جانب کی. یہ سوء ادب ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، اور یہ کافروں کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں جی، سمجھے لوگ؟ جی شیخ. چلیں بسم اللہ پڑھیے. قرآن کی آیت سے پڑھیں گے. جی جی شروع سے باب شروع کیجئے. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب 49، اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات کا شکریہ. ارشاد الہی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لِلْحُسْنَى لَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. صرف فصلت آیت نمبر 50. اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے یہ تو میرا حق تھا، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی. اور اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے وہاں بھی خوشحالی ہے. بس کفر کرنے والوں کو ہم ضرور بتائیں گے کہ وہ کیا کام کرتے رہے، اور انہیں ہم سخت عذاب سے دوچار کریں گے. چلیے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے ھذا لی کی تفسیر میں فرمایا، ھذا بعملی وانا محقوق بہ، کہ یہ مال و دولت تو میری محنت و کاوش کا نتیجہ ہے اور میں اس کا مستحق ہوں. وہی کہا جب اس کو کوئی نعمت ملتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں ھذا لی جو لفظ ہے اس کی تفسیر کرتے ہوئے مجاہد حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں جی، مجاہد بڑے مفسر ہیں، تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ھذا لی ھذا بعملی، یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے، میں نے محنت کیا، میں نے حاصل کیا ہے محنت کر کے اس کو، یہ نعمت میرے عمل کی وجہ سے ہم کو ملی ہے. دن رات جو پسینہ بہایا ہے اس کی وجہ سے یہ مال ملا ہے نا. اور اس عمل کی یہ جو نعمت ہم کو ملی ہے اس میں ہمارے عمل کا دخل ہے اور میں اس کا مستحق تھا. یعنی اللہ رب العالمین کے اوپر والعیاذ باللہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے اوپر لازم تھا کہ مجھ کو یہ دے، کیونکہ میں ہی مستحق تھا، میرے علاوہ دوسرا کون تھا مستحق. تو ایسا کہنا کیا ہے جی؟ کفار کے صفتوں میں سے ایک صفت ہے. چلیے. اور یہ ہم لوگوں کے معاشرے میں بہت ہے، بہت ہے، بلکہ اس کا کوئی شان و گمان تک نہیں کرتا کوئی آدمی. یہی کہتا ہے سارے لوگ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوشش کرتے ہیں. چلیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما اس لفظ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، لا اريد من عندي، اس کی مراد یہ ہے کہ مال تو ہے ہی میرا ہی ہے. حضرت ابن عباس یہ استاذ ہیں جی، مجاہد شاگرد ہیں. کہتے ہیں کہ من عملی و اجتہادی، من عملی و اجتہادی، میرے عمل میرے کوشش کا نتیجہ ہے.
یا عندی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ یہ مجھ کو مال وراثت میں ملا ہے، میرے باپ دادا چھوڑ کے گئے تھے مال، میرے ابا بہت مالدار تھے، میرے دادا بہت مالدار تھے، وہ بہت مالدار تھے، ان کے دادا نے مال چھوڑا تھا، تو ہم باپ دادا سے یہ مال حاصل کیے ہیں. یہ کہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کی نعمت ہے، کبھی نہیں کہتا کہ اللہ نے دیا ہے. چلیے چلیں. آیت مبارکہ انما اوتیتہ علی علم عندی کہ یہ مال مجھے میرے علم کی بدولت ملا ہے، کی تفسیر میں قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے علی علم منی بوجوہ المکاسب، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ مال مجھے کمائی کے تجربے اور علم کی بدولت ملا ہے. دوسرے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر میں کہا، وہ کہتا ہے کہ یہ مال و دولت مجھے اس لیے ملا کہ میں اللہ کے علم میں اس کا اہل ہوں، اور مجاہد کے قول کا معنی بھی یہی ہے کہ یہ مال و دولت مجھے بزرگی و شرف کی بنا پر ملا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ قارون نے کہا تھا. قارون کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، اتنا خزانہ دیا تھا، اللہ اکبر، کہ اس خزانے کی چابی، خزانہ نہیں، خزانے کو جو رکھتا تھا اور اس کے اوپر جو لاک لگاتا تھا، جو تالا لگاتا تھا، اس کی چابی کو بڑے بڑے مضبوط لوگ مل کر کے اٹھا نہیں پاتے تھے. اب سوچئے، جس کے خزانے کا کی چابیوں کا یہ عالم ہو، جس کی تجوریوں کے چابیوں کا یہ عالم ہو، اس کے مال کا کیا عالم ہوگا. عصبۃ من الرجال کا لفظ ہے، طاقتور بڑے بڑے پہلوان اس کو اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، صرف چابیوں کا جو گچھا ہوتا تھا. خزانے کا کتنا کیا معاملہ ہوگا یہ آپ جان لیجئے. اللہ نے اس کے اوپر یہ انعام کیا تھا، یہ عظیم مال اس کو عطا کیا تھا. قوم نے نصیحت کی، باوجود اس کے اس نے انکار کیا اور کہا اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھ کو اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے. اور مفسرین نے اس جملے کی دو تفسیر بیان کی ہے، کہ انا علم منی انا، یعنی میں کمائی کے طریقے جانتا ہوں، 1 روپے کا 100 روپیہ بنانے میں مجھ کو مہارت ہے، میں مال کو سمیٹنا جانتا ہوں، جمع کرنا جانتا ہوں، کسب اموال کے طریقوں سے واقف ہوں، اس وجہ سے یہ مال مجھ کو ملا ہے. ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے علی علم من اللہ، اللہ کو یہ علم ہے کہ میں اس مال کا مستحق ہوں، لہذا اللہ نے مجھ کو میرا حق دیا ہے، میرے اوپر کوئی انعام نہیں کیا ہے، کوئی احسان نہیں کیا ہے، میں مستحق تھا تو مجھ کو دیا ہے، میں مستحق تھا تو مجھ کو دیا ہے. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. اب کہیے پاس ہو گئے، ماشاءاللہ ایگزام میں پاس ہو گئے، اللہ رب العالمین نے آپ کو پاس کر دیا، کہا دن رات ہم پڑھے تھے بھائی، ہم مستحق تھے، فرسٹ ڈویژن آنا یہ ہم مستحق تھے، اس وجہ سے ہم کو ملا ہے. یہ نہیں کہے گا کہ اللہ کا فضل ہوا. ارے بھائی رات دن پڑھنے کے باوجود ہو سکتا ہے تم کو ایگزام میں لکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، تو بیمار پڑ جاتے، تو لکھتے لکھتے نیند آ جاتی، تو کیا کر لیتے، بے ہوش ہو جاتے لکھتے لکھتے. تو اللہ نے فضل کیا. تو ایک مومن جو کامل الایمان ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، وہ نعمتوں کی نسبت ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف کرتا ہے، کبھی بھی اپنی بہادری کے اوپر، اپنی شجاعت، اپنی دلیری، اپنا تجربہ، اپنا علم، اپنی ڈگری اس کے طرف نہیں کرتا. قارون نے کیا تھا، کیا حالت ہوئی اس کی، اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے خزانوں کے سمیت دھسا دیا، جی دھسا دیا، اور نہ اس کا خزانہ اس کے کچھ کام آ سکا، نہ وہ اپنے خزانے سے کچھ حاصل کر سکا. اور یہی قول، یہی معنی مجاہد کے اس قول کا ہے کہ اوتیتہ علی شرف. مجاہد کہتے ہیں کہ یہ معاملہ دونوں چیز میں شامل ہے، یعنی میں اتنا بزرگ تھا، میں اتنا عزت والا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال مجھ کو دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ سوء ادب ہے، اور یہ طریقہ قارون کا طریقہ ہے، قارون کا طریقہ ہے ایسا کرنا. چلیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لمبی روایت ہے، ذرا غور سے سنیے سارے جی، لوگ. چلیے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے جن میں ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا نابینا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے غرض سے ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا۔ وہ فرشتہ برس کے مریض یعنی سفید کوڑھ والے کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، تمہیں کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے؟ مریض نے کہا، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے۔ جلد مانے چمڑا، جی، جلد اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کے سبب لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتہ نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری رفع ہو گئی، اچھا رنگ اور خوبصورت جلد مل گئی۔ فرشتے نے پھر پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ راوی اسحاق کو ان دونوں لفظوں کے بارے میں تردد ہے کہ کون سا لفظ اس نے کہا، چنانچہ اسے حاملہ اونٹنی دی گئی اور فرشتے نے دعا کی، بارک اللہ لک فیہا، اللہ تیرے لیے اس اونٹنی میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، خوبصورت بال اور یہ کہ مجھ سے یہ بیماری رفع ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کی بیماری ختم ہو گئی اور اسے خوبصورت بال مل گئے۔ فرشتے نے اس سے پوچھا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، اونٹ یا گائے۔ چنانچہ اسے ایک حاملہ گائے دے دی گئی۔ فرشتے نے دعا کی، بارک اللہ لک فیہا، تیرے لیے اللہ اس گائے میں برکت فرمائے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ نابینے کے پاس آیا اور اس سے کہا، تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری بینائی لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ فرشتے نے کہا، تمہیں کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا، بکریاں۔ چنانچہ اسے حاملہ بکری دے دی گئی۔ کچھ عرصہ بعد اونٹنی نے خوب بچے دیے، گائے اور بکری نے بھی خوب بچے جنے۔ چنانچہ سابقہ کوڑھی کی اونٹوں سے ایک وادی بھر گئی اور گائے اور بکری والوں کے پاس بھی گائے اور بکریوں کا میدان بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ ابرس کوڑھے کے پاس اس کی پہلی شکل و صورت میں آیا اور کہا، میں مسکین غریب آدمی ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، آج اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر کوئی گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو خوبصورت رنگ، خوبصورت جلد اور اس قدر کثیر مال عطا کیا ہے، اس کے نام پر ایک اونٹ مانگتا ہوں تاکہ میں اس پر سفر کر کے گھر پہنچ جاؤں۔ اس آدمی نے کہا، میری ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، میں تمہیں اونٹ نہیں دے سکتا۔ تو فرشتے نے کہا، غالباً میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں، کیا تو ابرس کوڑھا نہ تھا؟ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے اور تو انتہائی غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ مال عطا کیا۔ وہ بولا، یہ مال تو مجھے آباء و اجداد سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو اس بات میں جھوٹا ہو تو اللہ تجھے پہلے جیسا بنا دے۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں گنجے کے پاس آیا اور اسے بھی وہی باتیں کہیں جو ابرس کوڑھے سے کہی تھی، تو اس نے وہی جواب دیے۔ تو فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہو تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ پھر وہ فرشتہ اسی پہلی شکل و صورت میں اس نابینا کے پاس آیا اور کہا، میں ایک غریب مسافر ہوں، میرا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ کی مدد یا پھر آپ کے تعاون کے بغیر میں آج گھر نہیں پہنچ سکتا۔ جس اللہ نے آپ کو بینائی عطا کی، اس کے نام پر آپ سے ایک بکری کا سوال ہے تاکہ اپنا سفر مکمل کر سکوں۔ اس نے کہا، میں نابینا تھا، اللہ نے مجھے میری بینائی لوٹا دی، جتنا چاہو لے جاؤ اور جو چاہو چھوڑ جاؤ۔ تو آج اللہ کے نام پر جو کچھ لے جائے میں تجھ سے کچھ نہ کہوں گا۔ تو فرشتے نے کہا، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھو، تمہارا امتحان لیا گیا، اللہ تجھ سے راضی اور تیرے دوسرے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہو گیا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس روایت کو پہلے سنے تھے جی آپ لوگ؟ جی نہیں سنے۔ سنے تھے؟ نہیں۔ بہت سارے لوگ نہیں سنے ہوں گے، بہت سارے لوگ سنے ہوں گے، خطبہ وغیرہ میں بھی بیان کیا جاتا ہے اس کو، ہے نا، کوڑھی کا۔ اور اصل میں وہ کوڑھی نہیں ہے، وہ ابرس کہتے ہیں، وہ وائٹ جو داغ والا جو بیماری ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو محفوظ رکھے اس بیماری میں۔
وہ بیماری تھی اس کو، برس اسی بیماری کو کہتے ہیں۔ تو اب وقت چونکہ مکمل ہوا، یہ روایت صحیحین کی ہے، بخاری اور مسلم کی ہے، اور اس کے اندر ایک لمبا قصہ بیان ہوا، جیسا کہ ابھی آپ لوگوں نے 5 منٹ میں تقریباً اس قصے کو سنا۔ اور قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ میں جو قصے بیان ہوتے ہیں جی، وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہوتے ہیں یا ٹائم پاس کے لیے نہیں ہوتے ہیں، وہ قصے اس وجہ سے ہوتے ہیں تاکہ وہ ذکر کیے جائیں، تاکہ لوگ اس کے اوپر غور کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت پکڑیں اس سے۔ تو اگر ہم میں سے کسی آدمی میں یہ خرابی ہے، کچھ معاملہ ہے جو ان حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا، تو ہم کو چاہیے کہ وہ خرابی کو اپنے سے دور کر لیں، اس خرابی کو اپنے سے دور کر لیں۔ چلیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ درس کے تعلق سے کوئی سوال ہے کسی کے پاس؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولیے۔ سوال آیا، کیا سوال ہے؟ کیا کوئی عورت مہر میں حج کرانا کی شرط رکھ سکتی ہے؟ مہر میں؟ اچھا، جی مطلب شوہر سے یہ کہے کہ آپ کا مہر یہی ہوگا کہ آپ مجھے حج کروا دیجئے، رکھ سکتی ہے، جی بالکل رکھ سکتی ہے۔ شیخ، مہر میں جو طے ہوگی وہی ادا کرنی ہوگی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی اپنے جانب سے؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ اگر عورت چاہے تو اس کو معاف بھی کر سکتی ہے، یہ تبدیلی ہی تو ہے۔ شوہر چاہے تو اس سے بڑھا کے بھی دے سکتا ہے۔ شوہر نے مثال کے طور پہ ایک مثال دے رہا ہوں میں، 10,000 روپے طے کیا تھا، لیکن وہ اپنی بیوی سے اس قدر خوش ہوا اور اس کے حسن معاشرت سے اتنا وہ مطمئن ہوا کہ اب وہ چاہتا ہے کہ مہر میں 1,00,000 روپیہ دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ شوہر نے 10,00,000 روپیہ 10,000 روپیہ طے کیا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، اور اس کے بعد وہ بیچارہ غریب ہو گیا، اب بیوی اس کو معاف بھی کر سکتی ہے، کہ نہیں ٹھیک ہے، ہم آپ کی حالات سمجھ رہے ہیں، آپ 5,000 روپیہ دے دیجئے، 5,000 چھوڑ دیا آپ کو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پیسے کے بدلے کچھ اور چیز؟ ہاں، کچھ بھی چیز لے سکتے، کوئی حرجہ نہیں اس میں، لیکن مطالبہ نہیں کر سکتے آپ۔ مہر اگر طے ہو گیا ہے تو اس میں مطالبہ نہیں کر سکتے۔ جیسے کہا کہ اس میں وقت کی پابندی ضروری ہے کہ 5 سال یا 10 سال میں کروا دیں، جیسے آپ کنڈیشن رکھیں ان کے اوپر، شوہر کی حیثیت اور طاقت کے مطابق جیسی کنڈیشن رکھی جائے، دونوں جس بات کے اوپر راضی ہو جائیں۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنے شرطوں کے اوپر ہیں۔ شیخ، ہمارے معاشرے میں تو عورت سے اس سے کوئی مطالبہ ہی نہیں کیا جاتا، یہ تو جمعیت ایک قسم کے طے کرتی ہے، ایک محدود رقم عطا ہوتی ہے، بس جمعیت طے نہیں یہ کرتی، سلسلہ وار چل رہی ہے جو چل رہی ہے، جمعیت طے کرتی ہے۔ جمعیت نہیں طے جیسے کرتی ہے بھائی، جمعیت نہیں طے کرتی۔
معاشرے میں یہی ہمارے معاشرے میں تو نہ یہ نہ شیخ نہ نہیں، بولو بھی تو نہیں یہ حد ہے اتنی طے کرنے کا حکم اس معاشرے جمعیت میں طے ہم بھی تو رہتے ہیں، اس معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، ہم کو بھی معلوم ہے نا، جمعیت طے نہیں کرتی ہے، طے ولی ہی کرتا ہے۔ لڑکے والے لڑکی کے باپ سے پوچھتے ہیں مہر کتنا چاہیے، تو وہ ولی بتاتے ہیں، اس کے جو والد ہیں یا اس کے جو بھائی ہے، جو بھی گارجین ہے وہ بتاتے ہیں، جمعیت کو اس میں کچھ نہیں پڑی ہوئی ہے، جمعیت والے لکھتے ہیں، دونوں میں جو طے ہو جائے بات چیت، لڑکے والے اور لڑکی والے دونوں بیٹھتے ہیں، دونوں میں جو طے ہو جائے وہ جمعیت والے اس کو نوٹ کر دیتے ہیں کتنا روپیہ میں طے ہوا، ان کا صرف یہی رول ہے، باقی اور کوئی رول نہیں ہے۔ طے لڑکی کے والد کرتے ہیں، اب اس میں لڑکی سے پوچھنا چاہیے، عام طور پہ مہر وغیرہ کا جو معاملہ ہے نا جی، تو اس میں لڑکی سے دریافت کرنی چاہیے۔ یہاں معاملہ ہے کہ لڑکے سے پوچھا جاتا ہے، لڑکے سے نہیں پوچھنا ہے، لڑکی سے پوچھنا ہے، لڑکی طے کرے گی ہاں اتنا چاہیے، اب وہ لڑکے کو کہا جائے تو لڑکا جا کر کے اب کہے گا کہ نہیں ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے، ہم اتنا نہیں دے سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی ایک شادیوں میں کہ لڑکا ولیمے میں اور دوسری چیز میں خرچ کر رہا ہے، 2-2 لاکھ روپے خرچ کر دے رہا ہے، لیکن مہر کتنا رکھا ہے نا، 5,100 روپیہ۔ 5,100 روپے میں کیا ہوتا ہے آج کل؟ کچھ ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک ٹائم کا ناشتہ اگر اچھے سے کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے آدمی کھائے تو 10,000 کا کھا لے گا، آپ 5,000 مہر رکھ رہے ہیں، ایسا بھی مت کیجیے، گت مت گرائیے، ہاں آپ مہر اچھا رکھیے، یہ معاملہ ہے۔ اب یہاں بھی یہ معاملہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مہر زیادہ رکھیں گے، ہم لوگوں کے معاشرے میں یہ چیز ہے کہ لڑکا والا اوپر ہوتا ہے، لڑکی والا نیچے رہتا ہے، سر جھکا کے دبا رہتا ہے۔ اب وہ یہ کہے گا کہ ہم زیادہ مطالبہ کریں گے تو لڑکا والا کہیں غصہ ہو جائے گا، دیکھو ہم سے زیادہ پیسہ مانگ رہا ہے، یہ کر رہا ہے، حالانکہ یہ معاملہ نہیں ہے، یہ حق ہے اس لڑکی کا، سمجھ گئے؟ اس لڑکی کا حق ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں، اور کوئی سوال نہیں نا؟ چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ